الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. مسلمان گرامی، دوستوں اور ساتھیوں، پڑھی گئی سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. اور یہ ایسی سورہ ہے سورہ مریم جس کو سن کر وقت کا ایک بادشاہ، وقت کا ایک حاکم اس سورہ کو سن کر اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. اور وہ کون تھا؟ حبش کا بادشاہ نجاشی تھا، جو سورہ مریم کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر کر کے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے. یعنی تقریباً ایک تفصیل آپ کو سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملے گی. بلکہ یہ بھی ملے گا سورہ طٰہٰ میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے اندیشہ ہو رہا ہے، ڈر ہو رہا ہے، کہیں یہ فرعون ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے. میرے بھائی ہارون کو ساتھ کر دیجئے. رب اشرح لی صدری دعا ہے نا، اسی میں ہے. میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ میں کر دیجئے. اللہ نے بھائی ہارون کو بھی ساتھ کر دیا. اب دونوں سے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى. اب دونوں مل کر جاؤ، دونوں مل کر جاؤ. تو دونوں مل کر کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا نخاف. اللہ ہم دونوں ڈر رہے ہیں. فرعون ایسا جابر ظالم بادشاہ تھا کہ وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں مل کر کہتے ہیں اللہ ہم دونوں کو ڈر ہو رہا ہے، ان یفرط علینا او ان یطغى، ہو سکتا ہے زیادتی کرے، سرکشی کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخافا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اننی معکما اسمع وارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. تو بہرحال اس میں تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الانبیاء ہے، اور سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے حوالے سے یہ باتیں بیان فرمائی ہے کہ انبیاء کون ہوتے ہیں، انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے، ان کی دعوت کیا ہوتی ہے. اور نبی کوئی کتنا بڑا بھی ہو، کتنا عظیم نبی بھی ہو وقت کا، اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ نبیوں کو دنیا سے جانا پڑتا ہے، انبیاء کو بھی وفات ہوتی ہے. انبیاء تھے سورہ انبیاء میں ذکر کی گئی ہے. اور سورہ انبیاء کے بعد سورۃ الحج ہے جو آج پڑھی گئی ہے. سورہ حج کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میری آواز پست ہے، میں کمزور و ناتواں ہوں، پوری دنیا میں میری آواز کیسے پہنچے گی، میں کیسے لوگوں کو یہاں تیرے گھر کی دعوت دوں گا. اللہ نے کہا آواز لگانا تمہارا کام ہے اور تمہاری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. سبحان اللہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے درخت تھے، شجر حجر تھے، اللہ نے آواز کو پہنچانے کے لیے ایسا کیا کہ سب کو جھکا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز سب طرف پھیل گئی. بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے. بہرکیف اس میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اللہ تعالیٰ سورہ حج کی ابتدائی آیت میں کہتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی منظر کشی کی ہے. یہ دنیا جب فنا ہوگی، یہ دنیا جب ختم ہوگی تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اس وقت کی حالت کیا ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ دن وہ دن ہوگا جس دن یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم دیکھو گے ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، اس روئے زمین پر سب سے حساس رشتہ، سب سے نازک رشتہ اگر کوئی ہے تو ایک ماں کا اپنے معصوم بچے سے ہوتا ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کو پرامن زندگی نصیب کرتی ہے اور خطرات کا مقابلہ ڈٹ کر کرتی ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو خود بھوکی رہتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے.
ماں وہ ہوتی ہے جو خود پیاسی رہتی ہے، بچوں کو پلاتی ہے۔ یہ ممکن ہے بھائی کو دھوکہ دے دے، یہ بھی ممکن ہے بہن کو دھوکہ دے دے، ایک دوست دوسرے دوست کو دھوکہ دے دے، یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دھوکہ دے دے، یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیں، ایک ماں فرض کرو سوئی ہوئی ہے، گہری نیند میں ہے، اور وہاں بازو میں ٹرین کی پٹری ہے، اور وہاں سے ٹرین زوردار آواز میں گزر رہی ہے۔ ماں کی نیند میں خلل نہیں ہوتا، ماں بیدار نہیں ہو رہی ہے، سوئی ہوئی ہے، ٹرین زوردار آواز سے گزر رہی ہے، اس کی نیند میں کوئی خلل نہیں ہے۔ لیکن ماں کے بغل میں معصوم سا بچہ جب معصوم سی آواز میں رونے لگتا ہے تو ماں بیدار ہو جاتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماں کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ۔ اور ایک بات یہ کہ ماں اپنے بچے پر سب سے زیادہ مہربان کب ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ ہمیشہ ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے پر مہربان ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر اس وقت جب بچہ ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پی رہا ہوتا ہے نا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے پر بہت پیار لٹاتی ہے، بہت شفقت، بڑی محبت، بڑی مہربانی لٹاتی ہے۔ جب بچہ ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پی رہا ہوتا ہے، ایسے میں کچھ بھی ہو جائے ماں اپنے بچے کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اور قرآن کو دیکھو، قرآن نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ منظر کھینچا ہے کہ جو ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن یہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنی ہمت ہار جائے گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن یہ عورت بھی ہمت ہار جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے نا، اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ دیکھو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کرے گا اور کہے گا ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کرو۔ سارے 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے جب یہ آواز سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ 999 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، صحابہ پریشان ہو گئے، مایوسی کے آثار چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی حالت دیکھی تو کہا، میرے صحابہ تم پریشان مت ہو، جو 999 1000 میں سے جہنم میں جانے والے ہیں، ان کی تعداد اکثر تعداد یاجوج ماجوج کی ہوگی، جو ابھی آنے والے ہیں، جن کا تذکرہ جو قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ہیں، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، خروج ہوگا۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 999 کی تعداد اکثر یاجوج ماجوج کی ہوگی، جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو قاتل ہیں، فسادی ہیں، یہ جہنم میں اکثر جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کہا، اے میرے صحابہ، میری امت کے لوگ جو جنت میں جائیں گے 1/4 ہوں گے، وہ یعنی 4 حصے ہوں گے، جس میں سے 3 حصہ دیگر لوگوں کا ہوگا، 1 حصہ میری امتیوں سے بھرا ہوگا۔ صحابہ کو تھوڑا اطمینان ہوا، لیکن ابھی اتنا اطمینان نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھ کر کہا، اے میرے صحابہ سنو، جنت جو میرے رب نے بنائی ہے، میری امت اس میں 1/3 ہوگی، یعنی جنت کے 3 حصے ہوں گے، جس میں 1 حصہ میری امت سے بھرا ہوگا، باقی 2 میں دوسرے لوگ ہوں گے۔ پھر اتنا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آگے بڑھ کے پے در پہ آپ گفتگو بدلتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، آخر میں آپ نے فائنل ڈیسیژن لیتے ہوئے کہا، نہیں ہے میرے صحابہ سنو، مجھے میرے رب سے پوری امید ہے کہ میرے رب نے جو جنت بنائی ہے، آدھی جنت، نصف جنت پورا میرے امتیوں سے بھرا ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام مارے خوشی کے اچھل پڑے اور نعرہ تکبیر بلند کر دیے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یہ سنتے ہی کہ آدھی جنت اس امت سے بھری ہوگی۔ میرے بھائی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کا انجام انشاءاللہ کل قیامت کے دن بہت بہتر ہونے والا ہے دوسری امتوں سے۔
لیکن میرے بھائی بہتر ہونے والا ہے تو ایسے ہی نہیں بہتر ہو جائے گا کہ ہم بہت اچھے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اچھے بنگلے بناتے ہیں، اچھے انجینئر ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ تم وہ کام کرتے ہو جو رب کو پسند ہے، تم رب کو راضی کرنے کے کام کرتے ہو، دین کی خدمت کرتے ہو، دین اسلام کا پیغام عام کرتے ہو، اور دین کی خدمت کے جتنے راستے ہیں ان سارے راستوں کو اختیار کرتے ہو۔ اس میں ایک راستہ جو بڑا ہے مسجد کی تعمیر ہے، سمجھ لیجیے، مسجد کو بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا ایک بڑا کام ہے۔ یہ مسجد جہاں ہوتی ہے نا وہاں پر کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اکبر، قیام اللیل، تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا، اور جو بھی ہوگا سب خیر ہی خیر ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی یہ سب دین کی خدمت ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ جنت میں سب سے اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے، بہتر جگہ پہ یہ لوگ ہوں گے۔ تو بہرکیف آج یہ مختصر سی گفتگو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔